تو ہماری بات چل رہی تھی کہ ہم قرآن مجید کو جب سمجھیں گے تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی چیز ہوگی وہ ہے کہ ہم اس میں تفسیر القرآن بالقرآن کو سب سے پہلے مد نظر رکھیں گے، اور اس کے بعد تفسیر القرآن بالحدیث کو مد نظر رکھا جائے گا۔ جو تفسیر بالرائے ہے اس کی بھی آگے قسمیں ہیں، ایک تفسیر بالرائے محمود ہے، ایک تفسیر بالرائے غیر محمود ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ ایسی فقہی اصطلاحات ہیں کہ جس کی طرف صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو ظاہری طور پر سمجھتے ہوئے یہ محسوس کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن مجید اور اسپیشلی سورۃ الانعام کے ذریعے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ سورۃ الانعام کا تعارف جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا ہوگا، تو سورۃ الانعام میں ان چوپایوں کا ذکر ہے، وہ ثمانیت و ازواج، ان 8 قسم کی چوپایوں کا ذکر ہے جو قربانی کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح اسی صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی مقامات پر کل کے نام سے اس امر کا پیغام دیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قانون اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منہج ہے وہ اس کا جو مقام اور اس کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے۔ اور اسی طرح اسی صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سختی کے ساتھ منع فرما دیا ہے کہ آپ نے شرکیہ گواہی نہیں ماننی، نہ ہی شرکیہ گواہی تسلیم کرنی، کیونکہ اسی میں اس نے ارشاد فرمایا کل ائنکم لتشہدون ان مع اللہ الہۃ اخری، تو کل لا اشہد، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ساتھ گواہی دیں دوسروں کی کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی مشکل کشا، حاجت روا اور بگڑی بنانے والے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے لا اشہد کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، کل لا اشہد، بلکہ آپ کی گواہی یہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو آپ کی گواہی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ پھر اسی سورۃ الانعام میں اللہ نے کئی عقائد کے مسائل بھی ذکر کیے ہیں، جیسا کہ وہ روین کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے ماشاءاللہ پڑھے ہوئے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم عندی ملک، کہ آپ 3 چیزوں کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے صراحتاً انکار کروا دیا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آیت نمبر 50 ہے، آپ نے پڑھی ہوئی ہے، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزائن نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نوری اور فرشتہ ہوں۔ تو کون ہوں میں؟ کہ انما انا بشر، میں تو فقط ایک بشر ہوں، اور صرف یہ ہے کہ یوحا الیہ، میرے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب وحی کی جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ مجھے القاء کیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری کلام جو ہے وہ مجھے سنایا جاتا ہے، اور اس کے مطابق میں بھی ان اتبع الا ما یوحا الیہ، ان اتبع الا ما یوحا الیہ، ان اور اللہ یہ حصر اور قصر کا معنی پیدا کرتا ہے کہ ان اتبع الا ما یوحا الیہ، کہ صرف اور صرف فقط بس اور بس میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو وحی کی گئی ہے الیہ، میری طرف۔ تو یہ بات آپ کو صرف اس لیے بتائی گئی آپ تمام اسٹوڈنٹس کو کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چوپایوں کے ساتھ ساتھ اکثر مقامات پر اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ جو یہ تصورات وابستہ کیے جاتے تھے، اس میں شمنی تصور ہے، اس میں چینی تصور ہے، اس میں آپ جانتے ہیں ہندو مت کا تصور ہے، اس کے بعد عیسائیت اور یہودیت کے اندر جو خرافات تھی وہ تصورات بھی موجود ہیں، اس میں روم کے تصورات بھی موجود ہیں کہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ بعض چیزیں وابستہ کر دی جاتی تھی، اور بعض میں انہی کوئی پینتھیون یعنی دیو مالا بنا کر ایک ایسا دیوتا بنا کر پیش کیا جاتا تھا کہ بعد میں جو اصل الہ ہے جسے یہودیت نے الوہیم کہا ہے اور عیسائیت کے اندر بھی اس کے مختلف نام موجود ہیں، اس کو پھر ایک طرف رکھ کر لوگ انہی سے مرادیں مانگنے لگ پڑتے تھے کہ جو بذات خود اپنی زندگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تینوں چیزوں کی یہاں پر نفی کر دی ہے کہ نہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں، اور نہ آپ نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور ان چیزوں کی نفی کرنے کے بعد اللہ نے وضاحت کر دی ہے اپنی توحید کی۔ تو اسی طرح آپ جانتے ہیں بالکل متصل ہم انشاءاللہ پراپرلی جب لیکچر کو سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 92 سے انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا، تو اس سے پہلے جو آیات آپ نے پڑھی ہے اس کے اندر سارا جو ذکر ہے نا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا، تو اس کے اندر بھی سورج
چاند اور ستاروں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ اگر آپ ہسٹری کو پڑھتے ہیں، ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ کو سورج کی پوجا سب سے زیادہ ملے گی۔ اکثر قوموں نے سورج کی پوجا کی ہے، اور عیسائیت کے اندر بھی سورج کی جو پوجا ہے وہ پیچھے سے آئی ہے، یعنی کہ لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ عیسائیت نے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے سورج کی پوجا پہ زور دیا ہے، اور اس لیے اپنے دن کو سنڈے قرار دیا جو ان کا مقدس دن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ابھی بھی جو دنیا میں جتنے بھی گرجے ہیں ان کا جو رخ ہے وہ مشرق کی طرف ہوتا ہے، تاکہ سب سے پہلے جو ہے وہ سورج کی کرنیں اس پر پڑیں۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نفی فرمائی ہے کہ انی لا احب العافلین، کہ بے شک میں یہ جو غروب ہو جانے والے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا، بلکہ میں کس کا بندہ ہوں؟ کون ہے وہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں فقط اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور وضاحت کی ہے کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ جو اس کا پس منظر ہے یا تعارف ہے یہ سورۃ الانعام کا، یہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ یہ پوری سورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور اس بات کی گواہی دینے والی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ جو ہے وہ اللہ گوارا نہیں کرتا۔ اسی صورت کے اندر پھر آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ دینا آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو لم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے ظلم کے ساتھ ایمان کو خلط ملط نہیں کیا، ملایا نہیں ہے، یعنی کہ اپنے ایمان کے اندر ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ اولئک لہم الامن، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن اور سلامتی جو ہے وہ فقط ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ یہ جو آیت بالکل اس سے پہلے موجود ہے، اس سے یہ معنی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری کے اندر جو حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بظلم، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کون ایونا لم یظلم، کہ کون ہے ہم میں سے جو ظلم نہیں کرتا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہاں پر وہ سورہ لقمان کی آیت پڑھ کے وضاحت فرمائی کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہاں وہ مراد ظلم سے شرک ہے، کہ شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر و یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس کی نفی فرما دی ہے کہ وہ جو سورہ یوسف کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک کی مشرک ہیں۔ تو ان آیات کی روشنی میں جو آیات اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے سلیبس میں، پچھلے یعنی کہ ٹرم میں، ان آیات کا حوالہ آپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں اگلی آیات کے لیے۔ تو ہمارا جو انشاءاللہ معیار اور منہج ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ جو آیات ہم نے پڑھنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم عقائد کی اور اس کی جزیات کی اور اس کے جو شان نزول اور اس کی جو چیزیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو بتا دی جائیں۔ پھر ساتھ آپ کو کچھ ایسی چیزیں شیئر کر دی جائیں گی آپ کے اناؤنسمنٹس والے گروپ میں کہ جس سے آپ کو اس کے شارٹ کوسچنز اور اس کی دوسری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوتی جائیں، تاکہ آپ کے جو اسائنمنٹس ہیں اور آپ کے جو پیپرز ہیں یا آپ کے جو دوسرا مسئلے مسائل ہیں اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ آسانی ہو جائے۔ اب ہم اس کی جو آیت نمبر 92 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک فرماتا ہے وَهَذَا کتاب، کہ یہ وہ کتاب ہے انزلناہ جسے ہم نے نازل فرمایا۔ ہاذا کتاب، یہ آیت نمبر 92 میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا، مبارکن، اور یہ کتاب بڑی بابرکت ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی برکات جس سے اللہ نے اس کو جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے کہ قرآن مجید اس لیے بابرکت کتاب ہے کہ اس نے عرب جیسی جاہل قوم کو جو قبائلی عصبیت کا شکار تھی، اور جس طرح مولانا حالی نے اپنی مسدس میں لکھا ہوا ہے کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو اس کے اندر یہ بھی شعر لکھا ہے کہ اتر کا ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ کتاب کے بابرکت ہونے کا ایک وجہ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ جس قوم کو کائنات کے لوگ بدترین قوم اور انتہائی وحشی قوم کہا کرتے تھے، وہ قرآن مجید کی آیات کی بابرکت ہونے کی وجہ سے ایک مہذب قوم بن گئی اور چند ہی سال میں اس کی کایا پلٹ گئی۔ وہی لوگ جو لڑائی جھگڑے پر اترے ہوئے تھے وہی لوگ دنیا کے اوپر حکمران بن گئے،
اور ان کے اخلاق نے سب کو گرویدہ کر دیا۔ اس قدر عادات ان کی اعلیٰ بن گئی کہ وہ جاہل، وحشی اور اجڑ قوم جو ہے وہ تمام اقوام عالم کی پیشوا بن گئی، اور اس نے بڑی بڑی طاقتوں کو سرنگوں کیا اور علوم اور فنون کا اتنا بڑا نظام دیا کہ وہ دن اور وہ صدیاں اور وہ قرون اور وہ سال جو ویسٹ کے اندر، مغرب کے اندر انہیں کہا جاتا ہے ڈارک ایجز۔ ڈارک ایجز سے مراد ہے کہ قرون مظلمہ، کہ اس کے اندر جناب تاریکی کا دور ہے، حتیٰ کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اس قدر پیشوائیت غالب تھی بعد میں کہ کوئی وہاں پر لکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کسی کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو پوری کائنات کا حکمران بنا دیا اور ایک قوم کے اندر ان کی بالکل کایا پلٹ کے رکھ دی، اور پھر یہی قوم جو ہے وہ بعد میں علوم اور تہذیب کو پھیلانے کا ذریعہ بنی۔ اسی نے اسپین کے اندر حکومت کی، اسی نے مصر کے اندر حکومت کی، اسی نے شام کے اندر حکومت کی، اور یہ تمام چیزیں تاریخ کے اوراق میں نقش ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید کی تعلیم نے، اس کی برکت نے انہیں ذلت کی گہرائیوں سے نکالا اور عزت کے بلند ترین مقامات پر پہنچا دیے۔ یہ بابرکت ہونے کا معنی ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ وہ کتاب ہے جو اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تصدیق کرنے سے مراد ہے کہ تورات اور انجیل یہ اللہ تعالیٰ کی پہلے سے نازل شدہ کتابیں ہیں۔ تورات کو آپ جانتے ہیں، اسے ہیبریو بائبل کہا جاتا ہے کہ یہ عبرانی بائبل ہے، اور جو دوسری بائبل ہے جسے عیسائی اپنی بائبل قرار دیتے ہیں، پہلی والی کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ، اور جو بعد والی ہے اسے کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ، اور انجیل کا مطلب کرتے ہیں خوشخبری۔ تو یہ جو چار مطلب بائبلز ہیں عیسائیوں کی، اور اس سے پہلے تورات ہے جو اسفار خمسہ پر مشتمل ہے، 5 بڑی کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد بائبل ہے جو بائبل یوحنا ہے، بائبل متی ہے، بائبل مرکز ہے، اور بائبل لوکا۔ اس طرح ہی بائبل آپ نے سنی ہوگی بائبل برناباس، جس کو عیسائی تسلیم نہیں کرتے کیونکہ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے اور آپ کی بشارت کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو مندرجات ہیں، اس کے اندر جو چیزیں ہیں، اس کے اندر جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم دیے ہیں، نہ صرف ان کی تصدیق کرتی ہے بلکہ مہیمنن علیہ، دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ان کی نگہبان بھی ہے، یعنی کہ ان کتابوں میں جو تحریف ہوئی، جو تعطیل ہوئی، جو لوگوں نے اپنی مرضی یکتبون، وہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور ان کی اسی بات کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے احبار کو، اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ جو ہے اپنا رب بنا لیا۔ تو فرمایا یہ جو قرآن مجید جو ہے یہ اس کتاب کی جو پہلے سے نازل ہوئی ان کی تصدیق کرنے والی ہے، وَلِتُنذِرَ، اور یہ اس لیے کہ تو ڈرائے، آپ ڈرائیں، ام القریٰ ومن حولها، اہل مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے مکہ کو، کیونکہ یہ ساری بستیوں کی ماں ہے اور یہ پوری بستیوں کا مرکز ہے، پوری کائنات کی بستیوں کا مرکز ہے، اس لیے اس کے لفظ کو بولا گیا ام القریٰ ومن حولها، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص صفت بیان کی ہے جو دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ یہاں پر وَلِتُنذِرَ، یہ باب فعال ہے، انذر ینذر، اور اس کا فعل مضارع کا جو باب فعال ہے اس کے اندر تادیہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ متعدی ہوتا ہے۔ انذر یعنی اس نے ڈرایا، ینذر وہ ڈراتا ہے، اور تنذر کیونکہ پہلے لام آ چکا ہے تو لہٰذا اس کی وجہ سے اس کے آخر میں زبر آئی ہے، لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مبشر بنا کر بھیجا ہے، اور ساتھ فرمایا میں نے نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ صفت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور مقامات پہ بھی صراحت فرمائی ہے۔ میں نے جس طرح پہلے آپ سے عرض کی کہ قرآن مجید کی تفسیر سب سے بہترین وہ ہے جو تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن خود اس کی تفسیر بیان کر دے۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفت بشیر ہے اس کے مطابق فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، لیکن ساتھ فرمایا کہ وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفت نذیر ہے یہ وضاحت سے آئی ہے قرآن مجید میں، سورہ احزاب کے اندر موجود ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو فرمایا آپ ڈرائیں ام القریٰ
بستیوں کی ماں کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں، مکہ میں رہنے والے لوگ ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد رہنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، اور یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت نظیر بیان ہوئی ہے کہ آپ ڈرانے والے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی عقیدے کی اور عمل کی نکلتی ہے کہ آج ہمارے لیے بہت بڑا ایشو اور بہت بڑا جو مسئلہ ہے کہ ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اور یہاں پر ہر آدمی اپنے اصول اور اپنے ضابطوں کے تحت ہمیں ڈراتا ہے، اور نہ صرف ڈرایا جاتا ہے بلکہ اس جس سے ڈرایا جاتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کروائی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم دینی لحاظ سے کسی کو ڈراتے ہیں تو فوراً جمہوریت کا اور دوسری الفاظ کا یا گلوبلائزیشن کا یا سیکولرزم کا راگ الاپ پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈرانا درست نہیں ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ان آیات کے اندر وضاحت موجود ہے کہ آپ نے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ڈرانے کے لحاظ سے دونوں چیزیں بین بین ہوں گی، کہ ڈرانے کے ساتھ انذار کے ساتھ تبشیر بھی ہوگی، اور خوشخبری کے ساتھ اگر آپ کسی کو ڈرا رہے ہیں تو آپ اس کو خوشخبری بھی دیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ اللہ نے عذاب کا وعدہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہے جو باغی ہیں، تواغی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بغاوت پر تلے ہوئے ہیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کے لیے وعدہ نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک آگے فرماتا ہے والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت آپ کو پتہ ہے، آخرت یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جس طرح قرآن مجید نے بعض جوڑوں کا ذکر کیا ہے، اور ہر جوڑا دوسرے جوڑے سے مختلف ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ وہاں پر جو 8 جوڑے ذکر کیے ہیں، وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ، سایہ اور دھوپ برابر، سایہ اور روشنی برابر نہیں ہے، ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اس طرح فرمایا زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہ فرما دیا ہے کہ دنیا تب مکمل ہوتی ہے جب اس کا جوڑا آئے گا، اور جوڑا کیا ہے اس کا؟ آخرت۔ ہم دنیا کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور آخرت جب آئے گی تو ہمارا ہر چیز مکمل ہو جائے گی، اور اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور اس کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ لہذا جو ایمان والے ہیں وہ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کو یقیناً علم ہے اور اس پر پورا یقین ہے، لم یرتابو، کہ وہ شک نہیں کرتے اس چیز کے کہ اندر آخرت آنے والی ہے، اور آخرت میں اللہ نے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ فرمایا یؤمنون بھی، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، وہم علی صلاتہم یحافظون، ساتھ اللہ نے ایک ایسے عمل کا ذکر کیا ہے جو دائمی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یہاں پر بھی اللہ نے وہ اس کا ذکر کیا ہے کہ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو نماز ہے، جو اللہ نے ان کو فرض قرار دیا ہے، ان کو نماز، وہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور صاف ظاہر حفاظت کے معنی میں تمام چیزیں آتی ہیں۔ اللہ نے صلاۃ کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح اس کے جو نماز کے اوقات کی محافظت ہے، اور اس کے بعد نماز جس چیز کا تقاضا کرتی ہے اس کی محافظت ہے۔ نماز ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ہر وقت اس چیز کو محسوس کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی نگاہوں میں ہمیں رکھے ہوئے ہیں، انہ بکل شیء بصیر۔ پھر یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں تو اللہ اس تعریف کو سنتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، اسی کو اللہ نے سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں بھی بیان کیا ہے، قد افلح المومنون میں، اور اسی کو اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ المعارج 29ویں پارے کے اندر بھی یہ کہہ گیا نا الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ اللہ وحدہ لا شریک وہاں پر یہ فرماتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ وہ اپنی نمازوں پر دوام کرنے والے، یعنی کہ ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی نماز جو ہے وہ کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھی۔ تو یہ ہے نمازوں کی حفاظت، جس کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ نماز کی حفاظت کرنا، اس کے اوقات کی محافظت کرنا، اس کے بعد اس کے فرائض کی محافظت کرنا، اور اس کے بعد اس کو اس طرح پڑھنا جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دا فرمایا۔ اس کے اندر وہ حدیث بخاری کی پڑھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی نے 3 بار نماز پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بار بار آتا ہے، سلام کرتا ہے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ آپ واپس جائیں
اور دوبارہ نماز پڑھی آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے گا اس میں علماء نے جو 3 شرائط بیان کی ہوئی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ایک یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کے عین مطابق ہو، اور تیسری یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو۔ تو یہ ہے نماز کی محافظت۔ یہ آیت نمبر 92 جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا کہ ومن ازلم، یہ اس سے بڑا ظالم کیا ہوگا۔ جس طرح آپ انگلش سے اگر واقف ہیں یقیناً تو آپ کو پتہ ہوگا ایک ہوتی ہے عام لفظ گڈ، ایک پھر کمپیریٹیو ہوتا ہے بیٹر، اور ایک ہوتا ہے سپرلیٹیو بیسٹ۔ تو یہ اسی طرح کا لفظ ہے سب سے بڑا ظالم، یعنی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ازلم ممن افترا علی اللہ کاذبا، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو افترا، جو بہتان باندھ دے اللہ تعالیٰ پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہتان باندھ دے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اور آپ مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اور وہ کیا ہے، او قال، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ دے، او قال اوحی الیہ، یا وہ یہ دعویٰ کر دے کہ اوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، ولم یوحا الیہ شیء، اور جب کہ اس پر کسی چیز کی وحی نہ کی گئی ہو۔ یہ یہاں پر نا ظالموں کی 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ پہلا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ دے، دوسرا ظالم وہ ہے جو کہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، میری طرف اللہ تعالیٰ کا کلام آتا ہے، میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل کیا جاتا ہے، اور ساتھ کیا ہو، ولم یوحا الیہ شیء، اور اس کی طرف کوئی چیز بھی وحی نہ کی جاتی ہو۔ آپ جانتے ہیں خود قرآن مجید کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو منصب بیان کیا ہے سورہ کہف میں، اس کی جو آیت نمبر 110 ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، تو وہاں پر یہ ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ان نتبع الا ما یوحا الیہ، پھر اس طرح اللہ فرماتا ہے کہ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا۔ اس کا مطلب ہے بعض سچے لوگ ایسے ہیں جن کو انبیاء، مرسلین، رسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے علیہم الصلوۃ والسلام، ان کی طرف تو وحی کی جاتی ہے، اور پھر وہ وحی کو منو من جس طرح وحی کی جاتی ہے اس کے عین مطابق زیر زبر پیش کی، کمی زیادتی کے بغیر اس کو آگے پہنچانے پر مامور ہوتے ہیں۔ تو ایک تو گروہ یہ ہے جو سچوں کا گروہ ہے، جو انبیاء کا گروہ ہے، جو رسولوں کا گروہ ہے، جو مرسلین کا گروہ ہے، کہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور ایک طرف کچھ ایسے بدبخت ہیں جس طرح ہمارے اس علاقے میں برصغیر کے اندر گزرا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، تو وہ یہ افواہ بکا کرتا تھا کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ اس کی آپ پڑھ سکتے ہیں، روحانی خزائن کے نام سے 84 کتابیں ہیں، اس کی جو 84 کتابیں وہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، کہ وہ تمام کتابیں جو ہیں وہ حفوات سے اور خرافات سے بھری ہوئی ہیں، کہ آدمی، ایک عام آدمی کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اس طرح کی خرافات اور حفوات بکتا رہے گا۔ جبکہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، چونکہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے وحی بہترین کلام ہے، اور اس سے بہترین کلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، تو لہذا اس وحی کے اندر کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ جو آدمی ہے یہ ظالم ہے جو کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے جبکہ اس کی طرف وحی نہیں کی گئی۔ تو آپ کو پتہ ہے وحی کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے شیاطین کی وحی، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک شیاطین بھی وحی کرتے ہیں، وہ بھی اشارہ کرتے ہیں، وہ بھی دل میں بات ڈالتے ہیں، لیکن کس کی طرف، الی اولیائہم، اپنے اولیاء کی طرف۔ تو قرآن مجید نے 2 اولیاء کا ذکر کیا ہے، ایک اولیاء ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے ولی وہ ہیں، میرے دوست وہ ہیں جن کے اندر 2 شرائط ہیں، 2 چیزیں پوری کر دیں تو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، آمنوا ایمان لاتے ہیں، وكانوا يتقون اور ہمیشہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، ایک شیطان کے ولی ہیں اور ان سے تمہاری لڑائی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ آدمی ظالم ہے جو کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے جبکہ اس کی طرف کوئی چیز بھی وحی نہیں کی گئی۔ تیسرے ظالم کا ذکر کرتے فرمایا ومن قال، اور تیسرا ایک وہ ہے جو کہتا ہے سأنزل، کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں، فعل مضارع سے پہلے سین آ جائے تو یہ استقبال کا معنی دیتا ہے، سأنزل یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ عن قریب میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی نازل کر سکتا ہوں، میں بھی ایسی چیز اتار سکتا ہوں، مثل ما انزل اللہ،
مثلا اس طرح کی ما انزل اللہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری ہے تو میں بھی ایسی چیز کو نازل فرما سکتا ہوں۔ اب یہاں پر اس آیات میں ان آیات میں وضاحت اس آیت میں وضاحت ہوگی کہ ظالموں کی تین بڑی قسمیں ہیں۔ میں نے جس طرح آپ سے کہا ہے کہ یہ جو آیات سے جو ہم استنباط کر رہے ہیں یا آیات کے جو مندرجات کے اندر صاف ظاہر ہے آپ کا پیپر بھی ہوگا، اس کے اندر آپ سے سوال پوچھے جائیں گے، تو ان سوالوں کی نا ایک میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا سوالوں کا فارمیٹ، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہم سے کس طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے مثالاً کہ آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آیت نمبر 93 سورہ انعام میں ظالموں کی تین قسمیں بیان ہوئی ہیں، بتائیے وہ کون کون سی ہیں۔ اچھا، اب آگے اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ اب یہ تین چیزیں ہو گئی۔ ظالموں کی پہلی قسم کیا ہے؟ جس نے کوئی بات خود تراش لی ہو مگر ذمے اللہ کے لگا دے گی اللہ تعالیٰ کو قبل۔ تو اس میں وضاحت ہے کہ وہ تمام لوگ شامل ہیں جو شرک و بدعات کی مختلف اقسام کو ایجاد کرتے ہیں اور انہیں شریعت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان رسوم اور ان بدعات پر شریعت کا لیبل لگا دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت صاحب نے یا فلاں نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ بھی آدمی ظالم ہے جو بدعات کو فروغ دیتا ہے اور دین کے اندر نئی بات نکالتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ جانتے ہیں کہ جو چیز بہت زیادہ ضروری ہو وہ بار بار کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبۃ الحاجہ جو حاجت والا خطبہ ہے اس کے اندر یہ الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس میں نہ حسنہ ہے نہ سیئہ ہے، بدعت بدعت ہی ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر وضاحت فرما دی ہے کہ وہ ہمارے دین کے اندر ہو، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ بخاری کے اندر موجود ہے اور کتاب الصلح میں، اور دوسرا جو ہے نا مسلم کے مقدمے کے اندر موجود ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو ایسا عمل کرتا ہے جس میں ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ رد ہے۔ اچھا، دوسرا یہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو اللہ کی آیات کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور اس کی غلط تعویل۔ دوسرا جو ہے اوحی الیہ ولم یوحی الیہ شیء، اس میں وہ تمام جھوٹے نبی ہیں جنہوں نے آپ کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ مثلاً آپ جانتے ہیں مسیلمہ کذاب ہے، اسود انسی ہے، اسی طرح سجا بنت حارث ہے، اور ابھی جدید ہے جو اس وقت پاکستان کا فتنہ ہے وہ ہے مرزا قادیانی، مرزا غلام محمد قادیانی۔ وہ بھی اس آیت کے تحت ظالم ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے جبکہ اس کی طرف کوئی چیز بھی وحی نہیں کی گئی۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے صحیح مسلم کتاب الفتن، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہوئی ہے کہ میرے بعد 30 کے لگ بھگ ایسے قذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور وہاں پر بھی صراحت ہے کہ 30 یہ بڑے بڑے ہوں گے، یعنی کہ 30 بڑے بڑے قذاب اور دجال ایسے ہوں گے جو میرے بعد یہ دعویٰ کریں گے کہ میں بھی نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی قرآن جیسی چیز بنا سکتے ہیں، جیسا کہ کفار مکہ نے کہا تھا وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، تو ہم بھی اس طرح کی چیز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ تین قسم کے ظالم لوگ جو ہیں وہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ میں پھر دوہرا دوں، ایک ظالم وہ ہے جو بات خود بنائے اور اللہ کے ذمہ لگا دے، اس کے اندر تمام بدعات، تمام شرک کی اقسام آ جاتی ہیں۔ دوسرا، تمام جھوٹے نبی اس آیت میں آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری طرف نازل کی گئی ہے وہی، جبکہ ان کی طرف کوئی چیز بھی نازل نہیں ہوئی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ بھی اس کے اندر بدبخت اور ظالم شامل ہیں جو کہتے ہیں لقلنا، ہم بھی وہ بات کہہ سکتے ہیں مثل ھذا، جو اس قرآن کی طرح ہے۔ حالانکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے جب ان کو یہ کہا تھا نا، جب یہ دعویٰ اور یہ تحدی قرآن مجید میں یہ تحدی موجود ہے اللہ وحدہ لا شریک کی، کہ جو اس پہلے اس پارے کے اندر ہی موجود ہے کہ آپ ان سے کہیں ان سے یہ قرآن جیسے فاتوا بسورۃ من مثلی وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ پھر اللہ نے خود ہی جواب دیتے فرمایا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ تو یہ اقسام ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ معاملے کو مطلب اگلے انجام کو ثابت کرتے فرماتا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر تو دیکھے اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم لوگ، اللہ اکبر، فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پہلے تین قسم کے ظالموں کا ذکر کیا ہے، پھر ان کے انجام کا ذکر کیا ہے۔
کہ ایسے ظالم جب اپنی موت کی بے ہوشی کے اندر ہوتے ہیں، موت کی سختیوں کے اندر ہوتے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان للموت سکرات، کہ بے شک موت کی بے ہوشیاں ہیں، تو فرمایا والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور جو فرشتے ہیں وہ ان کی طرف باسطو، پھیلانا، باسطہ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے رزق کے حوالے سے یبسط لمن یشاء ویقدر، یعنی کہ یبسط کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، اور بساطہ کسی چیز کو بچھانا، تو فرمایا کہ والملائکہ، تو جو فرشتے ہیں باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں ان ظالموں کی جان نکالنے کے لیے، اور کیا کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، کہ لاؤ اپنی جانوں کو نکالو، لاؤ اپنی جانوں کو نکالو، الیوم تجزون عذاب الہونی، اور آج کے دن تجزونا، یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع مجہول ہے، تجزونا یعنی کہ تم بدلہ دیے جاؤ گے، تم بدلہ دیے جاؤ گے، اب بدلہ کس چیز کا دیا جائے گا؟ عذاب الہونی، یہ مرکب اضافی ہے، عذاب الہونی، ذلت کا عذاب، آپ جانتے ہو کہ گرامر کے اندر مرکب اضافی وہ ہوتا ہے جس کے اندر اضافت کی جاتی ہے اور چیز کو کسی چیز کے ذمے ملکیت لگا دی جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ کا رسول، اسی طرح کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اسی طرح ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، تو کا اور کے اور کی کا معنی پیدا کرنے کے لیے مرکب اضافی کو استعمال کیا جاتا ہے، پہلا حصہ اس کا مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر وہی مرکب اضافی عذاب الہونی، کہ عذاب الہونی ذلت کا عذاب، کسی سے اہانت ہے، کسی سے اردو میں ہم توہین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو عذاب الہونی کا مطلب کہ آپ کو، تمہیں آج عذاب الہون، توہین امیز عذاب دیا جائے گا، بما کنتم، بوجہ کنتم تقولون، تم بولا کرتے تھے، علی اللہ غیر الحق، اللہ تعالیٰ پر ایسی بات لگایا کرتے تھے جو غیر حق تھی، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک کا قرآن بھی حق ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی بھی حق ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے وہ بھی حق ہے۔ اللہ نے مومنین کی شان بیان کرتے ہوئے نا سورہ محمد کے اندر آپ آیت پڑھیں تو وہ بڑی عجیب آیت ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اب دیکھیں آیت کی جو ترتیب ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، مگر اللہ نے پھر فرمایا وآمنوا بما انزل علی محمد، پھر مطلب وضاحت فرمائیے کہ وہ ایمان لائے بما انزل علی محمد، اس تمام چیزوں پر جو انزل نازل کی گئی علی محمد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، پھر اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو چیزیں نازل فرمائی اس کے بارے میں وضاحت فرمائی، وہ هو الحق من ربہم، اور وہی حق ہے ان کی رب کی طرف سے۔ اس طرح سورہ صف کے اندر اللہ نے اسی چیز کو وضاحت سے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، ایسا دین جو حق ہے، یعنی کہ پوری کائنات میں حق وہ چیز ہے جس پر آ کر آپ تمام سچائیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز سچ ثابت ہو جاتی ہے جسے حق قبول کر لے جو حق کے مطابق سچ ہو، تو لہٰذا حق جو ہے یہ اعلیٰ ترین چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ بھی حق ہے، جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بہترین چیز قرار دی ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ پر غیر حق، یعنی کہ ناحق باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے۔ تو ناحق باتوں کی کئی اقسام ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بھی کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے تصرف میں کسی دوسرے کو شریک بنا لیا جائے، یہ کہا جائے کہ جس طرح اللہ نفع نقصان کا مالک ہے یہ شخص بھی نفع نقصان کا مالک ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی داتا عطا کرنے والا ہے اور یہ شخص بھی عطا کرنے والا ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی بلائیں ٹالنے والا ہے، یہ شخص بھی بلائیں ٹالنے والا ہے، تو صاف ظاہر یہ تمام وہ غیر حق چیزیں ہیں جو نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے وضاحت کے ساتھ سورہ حاقہ میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کہ ولو تقولا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اگر، یعنی کہ بفرض محال کی بات ہے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقول علینا بعض الاقاویل، کوئی ایسی بات ذکر کریں یعنی کہ جو حق نہ ہو، یعنی کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی ایسا قول ہو، لقطعنا، فرمایا کہ فاخذنا منہ بالیمین، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑے،
ثم لقطعنا منه الوتین، اور رگے جان کاٹ دیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پابند ہوتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے کہ وہ صرف وہی چیز بیان کریں جو حق ہے، اور انہوں نے ہمیشہ وہی چیز بیان کی ہے جو حق اور سچ ہے۔ تو یہاں پر یہ سزا بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر سفارش کا غیر حق عقیدہ ہے۔ سفارش کا عقیدہ آپ کو معلوم ہے عیسائیوں میں بہت عام ہے، ہندوؤں کے اندر تو بہت زیادہ عام ہے۔ انہوں نے تو اوتار بنائے ہوئے ہیں، اور 10 اوتار ان کے مشہور ہیں کہ یہ اوتار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا روپ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے، اور یہ بھی مزے کی بات یہ ہے کہ ان اوتاروں کے اندر وہ ایک اوتار پیش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کالکی اوتار۔ تو کالکی اوتار کے بارے میں پنڈت وید پرکاش کی کتاب ہے، اس کا انگلش ورژن ہے کہ محمد ان ہندو سکرپچرز، کہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو کتابوں میں۔ تو اس کے اندر وہ ثابت کرتے ہیں کہ کالکی اوتار سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ویسے ہی میں نے آپ کو ایک تقابل ادیان کی بات بتائی، کیونکہ کالکی اوتار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوگا اور اس کے اصحاب ہوں گے ساتھ۔ تو یہاں پر فرمایا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو نفع نقصان میں کسی کو شریک کر لیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی نفع نقصان پر قادر، اور بعض ایسے ہیں جو ناجائز سفارش کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب ناجائز سفارش سے کیا مراد ہے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، جبکہ سفارش کا یہ مشرکانہ عقیدہ یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، بلکہ سورہ ہود کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ذکر کیا ہے نوح علیہ السلام کا، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر کیا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کے بیٹے کا قول وہ بھی آپ ملاحظہ کریں، جب اس نے کہا ہے نا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں تو اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی یہ بچا لے گا، نی مجھے، من الماء پانی سے، سیلاب سے۔ تو وہاں پر لائے نفی جنس کا استعمال کیا نوح علیہ السلام نے، فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے الا من رحم۔ اور لا عاصمہ کا مطلب وہاں یہی بنتا ہے کہ نوح علیہ السلام بھی قدرت نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں۔ لا عاصمہ، جس طرح آپ کہتے ہیں نا لا الہ، جس طرح لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو یہ ہو گیا۔ فرمایا لا نبی بعدی، کسی قسم کا نبی میرے بعد نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا ایسے وہ سورہ ہود کے اندر ہی آپ پڑھ سکتے ہیں نا کہ نوح علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ہے، انہوں نے وہ ذکر کیا اللہ وحدہ لا شریک سے کہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت حکم الحاکمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کہ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، نوح علیہ السلام کو، کہ انی اعیذک کا، کہ وہ بات نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، انی اعیذک کا، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہوں۔ تو لہٰذا یہاں پر وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر دی ہیں، کہ ذلت کا عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے غیر حق چیزیں جو ہیں وہ تسلیم کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اور فرمایا وَكُنْتُمْ، اور تم ان آیاتہ تستکبرون، اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ تو اس کا آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ تقریباً یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ تو میں تھوڑی سی چیزیں اس کی دوبارہ دہرا دوں، تو آپ کو امید ہے اس کی پہلے ہم فیڈ بیک لے لیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی اس چیز کی، جی کلاس میں سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ جی سر۔ چلیں تو انشاءاللہ یہ آج جو کہ پہلی کلاس تھی تو کچھ مصروفیات کی وجہ سے نا میں اس طرح سمجھ لیں تیاری نہیں کر سکا جس طرح کرنی چاہیے تھی، کیونکہ کچھ ایسے کام تھے۔ بہرحال انشاءاللہ اگلی کلاس ہے انشاءاللہ ہماری بالکل پراپر ہوگی کلاس اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ 2 آیات، اور میں آپ کو انشاءاللہ آج ہی واٹس ایپ میں جو آپ کے اناؤنسمنٹس کا گروپ ہے اس کے اندر پوری کوشش ہوگی کہ آج ہی آپ کا ٹائم ٹیبل شیئر کر دیا جائے کہ آپ کس وقت کون سی آیت پڑھیں گے اور کس طرح اس کو پڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد جو آیات یہاں پر یا جو احادیث آپ کو سنائی گئی ہیں کوشش کی جائے گی کہ ان کا آپ کے ساتھ لنک شیئر کیا جائے، ان کا نمبر رقم الحدیث آپ سے شیئر کر دی جائے۔ تو یہاں پر ہم نے 2 آیات میں دہرا دوں سبق، 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں، ایک آیت نمبر 92 ہے اور ایک آیت نمبر 93 ہے۔ آیت نمبر 92 میں اللہ وحدہ لا شریک نے ذکر کیا ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ پر اللہ نے نازل کی ہے وہ کتاب جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، پھر ام القرا
اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو ڈرانے والی کتاب ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے 3 قسم کے ظالموں کا ذکر کیا ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کے ذمے بہتان باندھتا ہے، دوسرا وہ یہ جو جھوٹا نبی ہے کہتا ہے کہ میری طرف وحی ہوئی ہے، اس کی طرف وحی نہیں ہوئی ہوتی، اور تیسرا وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں بھی ایسی کتاب نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ تیسرے آیت جو ہے وہ جو آیت کا تیسرا حصہ ہے وہ عذاب قبر کے بارے میں، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے کہ ظالم جو لوگ ہیں وہ جب موت کی سختیوں کے اندر ہوتے ہیں تو ملائکہ ان کی جان نکالتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو نکالو۔ یہ میرے ذہن میں آ گیا، آپ کے سورہ محمد کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ وہاں پر وضاحت ہے کہ کیا حالت ہوتی ہے اس وقت کافروں کی کہ جب فرشتے ان کے یضربون علی وجوہہم وادبارہم، یعنی کہ ان کے چہروں پر اور ان کے جو پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں آج ذلت امیز عذاب دیا جائے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ پر غیر حق باندھا، اللہ کے ذمہ غیر حق لگایا، جبکہ اللہ تو یہدی السبیل، اللہ حق ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کا دین حق ہے، اللہ ہمارا وہ بھی صراط مستقیم پر ہے، جس طرح فرماتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، میرا نبی بھی سیدھے راستے پر ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ تو یہ چیز اللہ پہ غیر حق لگا رہے، تو لہذا غیر حق لگانے کی وجہ سے یہ ظالم ثابت ہوتے ہیں۔ اور تیسری کہ یہ اپنے رب کی آیات سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ کو بتایا نا 90 آیت، یہ آپ کا سوال ہے کہ 90 آیت پڑھی تھی، اور ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ اس کو کور کر لیں گے ہم۔ تو اگر آپ مجھے بہرحال یہ تھا کہ شاید ہم بہرحال وہ جو آیت آپ کہتے ہیں انشاءاللہ ہم دہرا لیں گے اگلے لیکچر میں۔ آپ بہرحال آج آیت نمبر 92 اور 93 ان کو آپ تیار کر کے رکھیں، اور ان کے بارے میں کچھ جو چیزیں ایکسٹرا ہیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کروں گا۔ تو باقی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ملاقات ہوگی۔